السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں اپنے موضوع اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کے ساتھ۔ عزیز طلباء، اب تک ہم نے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء میں بہت سی معلومات حاصل کر لی ہے اور ہم دکن میں اردو ادب کے بارے میں تفصیل سے سمجھ رہے تھے۔ آئیے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، دکن میں اردو ادب یعنی کہ دکشنی بھارت میں اردو کس طرح سے پھیلی اور پروان چڑھی، یہ سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے۔ اردو شعر و ادب بہمنی عہد میں خواجہ سید محمد حسینی، بندہ نواز گیشو دراز، فخر الدین نظامی، شاہ اشرف بیابانی وغیرہ سے متعلق ہم نے بہت سی معلومات حاصل کر لی ہے۔ آئیے اب بہمنی سلطنت کے تحت ہم شاہ میراجی شمس الاشاق کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، بہمنی سلطنت کے عہد زوال میں شاہ میراجی شمس الاشاق مرحوم 1496 عیسوی، جسے اعلیٰ پائے کا شاعر کہتے ہیں، گزرے ہیں۔ ان کی تصنیف میں خوش نامہ، خوش نغز، شہادت حقیقت وغیرہ کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ عزیز طلباء، شاہ میراجی کی تصنیف خوش نامہ، اس نظم میں ایک نوجوان لڑکی خوش یا خوش ندی کا قصہ لکھا گیا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے علاوہ شاہ میراجی کی دوسری تصنیف خوش نغز ہے، یہ بھی ایک مثنوی ہے۔ اس میں بھی اسی دوشیزہ کا ذکر ہے جو خوش نامہ میں ہے۔ اس میں وہ شاہ صاحب سے مختلف عنوان، مثلا عرفان ذات، روح، عقل، عشق وغیرہ سے متعلق سوالات کرتی ہے۔ تیسری ان کی تصنیف ہے شہادت حقیقت۔ شہادت حقیقت میراجی کی سب سے اہم اور طویل نظم ہے، جس میں 523 اشعار ہیں۔ تصوف اور معرفت کی مسائل پر اس میں اظہار خیال کیا گیا ہے۔ شعری تصنیف کے علاوہ شاہ میراجی نے نثر میں بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کا لکھا ہوا ایک رسالہ شرح مرغوب القلوب ملتا ہے، جس میں 10 باب ہیں۔ ہر باب کسی آیت قرآنی حدیث سے شروع ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، بہمنی سلطنت 15ویں صدی میں ٹوٹ کر 5 خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ یہ تھی احمد نگر، بیجاپور، بیدر، گولکنڈہ اور گجرات۔ لیکن ادبی نقطۂ نظر سے ان میں صرف 2 ریاستیں بیجاپور اور گولکنڈہ اہم ہیں۔ ان دونوں ریاستوں میں ادب اور دوسرے فنون کو بہت ترقی حاصل ہوئی۔ بادشاہ سے لے کر عام لوگوں میں شاعری کا ذوق دیکھا ہی دینے لگا تھا۔ اس طرح ہم بیجاپور اور گولکنڈہ میں ترقی کرنے والے اردو ادب کو اس طرح کا دوسرا دور کہہ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، بہمنی سلطنت ٹوٹنے کے بعد 5 خود مختار ریاستیں بن گئی۔ آئیے اب ان ریاستوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جس میں سب سے اہم ہے بیجاپور۔ اردو شعر و ادب میں بیجاپور میں کس طرح پروان چڑھا، کس طرح ترقی کی، وہاں کے کون کون سے شاعر ہیں، ادیب ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت کا قیام 1490 عیسوی میں آیا۔ اس کی بنیاد یوسف عادل شاہ نے ڈالی، جس کی وجہ سے یہ عادل شاہی سلطنت کہلائی۔ اس سلطنت میں کل 9 بادشاہ گزرے ہیں۔ عادل شاہی سلاطین نے ادیبوں اور شاعروں کی خوب سرپرستی کی، چنانچہ عادل شاہی سلطنت میں ہمیں متعدد اعلیٰ پائے کے شاعر اور نثر نگار ملتے ہیں۔ آئیے ایک ایک کو سمجھتے ہیں۔ ابراہیم عادل شاہ شانی۔ علی عادل شاہ کا جانشین اور اس کا بھتیجا ابراہیم عادل شاہ شانی اردو کا ایک قادر الکلام شاعر گزرا ہے۔ اس نے مثنویاں، غزلیں، گیت لکھے ہیں۔ ان کے گیتوں کا مجموعہ نورس ایک علمی یادگار سمجھا جاتا ہے۔ اس پر ایران کے عالم ظہوری نے فارسی زبان میں دیباچہ لکھا ہے، جو شاہ نصر ظہوری میں شامل۔ ابراہیم عادل شاہ شانی کے بعد برہان الدین جانم بیجاپور سلطنت کے اہم شاعر ہیں۔ جانم ایک صوفی اور عالم تھے۔ ان کی کئی شعری تصانیف موجود ہیں۔ ان کی تصانیف کا موضوع تصوف رہا ہے۔ انہوں نے غزلیں اور دوہے بھی کہی ہیں۔ ان کی تصانیف میں ارشاد نامہ، سکھ سہیلا، بشارت ذکر، وصیت ہادی وغیرہ سے متعلق خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
برہان الدین جانم کی ارشاد نامہ 2500 ابیات کی ایک طویل مثنوی ہے جو شائع ہو چکی ہے۔ اس میں حمد نعت کے اشعار کے بعد اپنے والد میران جی کی مدح کی گئی ہے اور پھر تصوف کے مضامین منظوم کیے گئے ہیں۔ وصیت ہادی جانم کی ایک ایسی نظم ہے جس کی نقلیں اکثر کتب خانوں میں موجود ہے۔ اس کا موضوع 2 مقام 4 راہیں اور منزلوں کی تصریح ہے۔ یہ نظم زیادہ طویل نہیں ہے، اس میں 81 اشعار ہیں جنہیں 5 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ برہان الدین جانم نے نثر میں بھی اپنی کئی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے علاوہ شاہ امین الدین اعلیٰ بیجاپور میں گزرے ہیں۔ شاہ امین الدین اعلیٰ اس عہد کے اہم صوفی اور بزرگ مانے جاتے تھے۔ آپ برہان الدین جانم کے صاحبزادے اور جان نشین تھے۔ یہ بھی اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور تصوف میں اپنی یادگار چھوڑی۔ نظم اور نثر دونوں میں انہوں نے اپنی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے علاوہ عبدال بیجاپور میں ایک اہم شاعر گزرے ہیں۔ اس عہدے میں ابراہیم عادل شاہ شانی کا ایک درباری شاعر عبدال بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس نے 1612 میں ابراہیم نامہ کے عنوان سے ایک طویل نظم لکھی تھی۔ رستمی بھی بیجاپور کا ایک مشہور شاعر گزرا ہے۔ اس نے 1649 میں خاور نامہ کے عنوان سے طویل نظم لکھی ہے۔ یہ مثنوی کی شکل میں 24,000 اشعار کا ایک شکیم مجموعہ ہے۔ دراصل یہ ایک فارسی نظم کا ترجمہ ہے۔ اس مثنوی کو ادبی معجزہ کہا جاتا ہے۔ شیخ نصرت نصرتی عادل شاہ شانی کے دربار کا ملک الشعراء تھا، جو دکنی اردو کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے۔ وہ رزمیہ اور بزمیہ دونوں قسم کی شاعری کا استاد تھا۔ نصرتی نے 3 کتابیں لکھی ہیں اور تینوں مثنوی کی حیثیت میں ہیں۔ ان میں 2 مثنویاں گلشن عشق اور علی نامہ اردو ادب کا سرمایہ افتخار ہے۔ گلشن عشق، عزیز طلبہ، یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے جو 1657 میں لکھی گئی۔ اس میں منوہر اور مدھو مالتی کی داستان عشق بیان کی گئی ہے۔ اس عہد کے تہذیب و معاشرت کی عکاسی اس مثنوی میں جا بجا نظر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ نصرتی کی علی نامہ مل جاتی ہے۔ یہ ایک رزمیہ مثنوی ہے جو 1660 میں لکھی گئی۔ اس میں علی عادل شاہ ثانی کے دور حکومت کی ابتدائی 10 برس کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ شاہنامہ کے انداز میں لکھی گئی ہے، اس لیے اس کو دکنی زبان کا شاہنامہ بھی کہا گیا ہے۔ علی نامہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ نصرتی علی عادل شاہ ثانی کا منظور نظر درباری شاعر تھا اور ہمیشہ بادشاہ کی محبت میں رہتا تھا۔ ان کے علاوہ نصرتی کی ایک اہم مثنوی تاریخ سکندری ہے۔ دیوان نصرتی میں غزلیات کے علاوہ دوسری اصناف بھی مل جاتی ہے اور اس کی قادر الکلامی کی گواہی دیتی ہے۔ سید میرا ہاشمی، یہ سلطنت بیجاپور کا ایک اعلیٰ پائے کا شاعر گزرا ہے۔ ان کی ایک اہم مشہور تصنیف یوسف زلیخا ہے، جس میں کم و بیش 12,000 اشعار مل جاتے ہیں۔ ملک خوشنود اس عہد کا اہم شاعر ہے۔ انہوں نے مثنوی ہست بہست لکھی۔ یہ نظم امیر خسرو کی فارسی تصنیف پر مبنی تھی۔ ان کے علاوہ حسن شوقی نے ایک مثنوی میزبانی نامہ عادل شاہ لکھا۔ صنعتی نے قصہ بے نظیر نظم کیا تو مقیمی نے، مختار نے، شاہ حسینی اور پیر پاشا حسینی، محمد حسینی، معظم جیسے شعراء نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا اس بیجاپور سلطنت کے تحت۔ عزیز طلبہ، گولکنڈہ میں اردو شعر و ادب کو بھی ہم اب اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم نے جو بھی بہمنی دور اور بہمنی دور کے ٹوٹنے کے بعد خود مختار 5 ریاستوں میں بیجاپور سمجھا، اور بیجاپور میں جو شعر و ادب نے ترقی کی تھی اس کو ہم نے وہاں کے شاعروں کی تصنیف سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اب گولکنڈہ میں اردو شعر و ادب کس طرح سے ترقی کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ دکشنی بھارت میں کس طرح سے اردو نے ترقی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ بہمنی سلطنت، بیجاپور، گولکنڈہ، یہ سب دکشنی بھارت کے حصے ہیں، اور وہاں پر کس طرح سے اردو ادب پروان چڑھا، ترقی کی۔ بیجاپور کی طرح گولکنڈہ میں بھی اردو ادب کی بہت ترقی ہوئی۔
قطب شاہی سلطنت عادل شاہی سلطنت کے قیام کے 22 سال بعد 1512 میں گولکنڈہ میں قائم ہوئی۔ اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت اور ترقی میں اس سلطنت نے نمایاں حصہ لیا، اس لیے اہل قلم کا بڑا مجمع اکٹھا یہاں ہو گیا تھا۔ آئیے اب ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سا مجمع اکٹھا ہوا، کون کون سے شاعر تھے، ادیب تھے جو گولکنڈہ میں شاعری کر رہے تھے اس دور میں جس سے اردو ترقی حاصل کر رہی تھی۔ اس میں سب سے پہلا نام آئے گا محمد قلی قطب شاہ۔ گولکنڈہ کا 5واں بادشاہ محمد قلی قطب شاہ 1580 میں تخت نشین ہوا۔ وہ اردو ادب کا ایک عظیم شاعر تھے۔ اس نے فارسی اور تلنگی اردو تینوں زبانوں میں شعر کہے ہیں، اور اس کا اردو کلیات 1200 صفحات پر مشتمل ہے جو شائع ہو چکا ہے۔ موجودہ معلومات کے لحاظ سے محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر گزرا ہے ایسا مانا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی کلیات میں غزلیں، مثنوی، قصیدے، مرثیے اور رباعیات غرض جملہ اصناف کی کار فرما نمونے موجود ہیں، یعنی کہ بہت سارے کارنامے اس کے کلیات میں مل جاتے ہیں۔ قلی قطب شاہ کے کلام میں ہندوستانی تہذیب و معاصرت، طرز فکر اور ہندوستانی دیو مالائی عنصر کی گہرائی چھاپ موجود ہے۔ اس کے کلام میں ہندوستان کی رسم و رواج، پھل پھول، چرندے پرندے، میلے ٹھیلے، تہوار کا ذکر بڑی شان سے ملتا ہے۔ اردو کے پہلے بڑے شاعر کی تخلیقات فطر حسن رکھتی ہے۔ ان کی زبان سادہ، سہل اور لسانیات کے نقطہ نظر سے قابل نظر ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اپنی بات کو یہیں ختم کریں گے اور اپنے آنے والے لیکچر میں اس بات کو جاری رکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور میں اپنی بات کو اب یہیں ختم کروں گا اور آپ سے رخصتی چاہوں گا۔ خیال رکھیے، بہت شکریہ، تھینکس۔